میں کہتا ہوں کہ اگر حضور کی امت اکٹھی ہو سکتی ہے کسی پلیٹ فارم پہ تو حضور کی ذات کی امت اکٹھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ حضور کی ذات کے علاوہ کسی پلیٹ فارم پہ امت اکٹھی نہیں ہو سکتی، ورنہ اسی طرح پڑی رہے گی، اسی طرح مار کھاتی رہے گی. اگر امت مسلمہ اگر اپنا عروج چاہتی ہے تو حضور کی محبت پہ اکٹھی ہو رہا ہے. اور حضور کی محبت جیسے صحابہ والا ویسے وہ رنگ تو نہیں آ سکتا، وہ مظاہرہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن مظاہرہ کبھی کوشش تو کرنی چاہیے. صلح حدیبیہ کے اوپر یہ بتا رہا ہوں، رشتہ دار خون ہوتا تھا اپنا، لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی تھی تو صحابہ کرام کیسے ریئیکٹ کرتے تھے کہ اس وقت صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا باپ ہے کہ بھائی ہے. جب عروہ بن مسعود آیا ہے صلح حدیبیہ کے مقام کے اوپر، جب یہ صلح حدیبیہ ہونے لگا ہے تو بات چیت چل رہی تھی. عروہ بن مسعود بڑا تجربہ کار امبیسڈر تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہو چکا تھا، سارے آداب سفارتکاری جانتا تھا کہ کیسے گفت و شنید ہوتی ہے بادشاہوں میں. تو باتوں میں حضور کی ایک طرح سے محنت نہیں کرتے کہ داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ یار جانے دو. تو عروہ بن مسعود نے حضور کی داڑھی مار کر ہاتھ بڑھایا کہ حضور جانے دے، صلح کرنا. یوں ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی کی طرف، تو پیچھے کھڑا تھا عروہ بن مسعود کا بھتیجا ولید بن شیبہ، یہ بھتیجا تھا عروہ بن مسعود کا. جب عروہ بن مسعود نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی کی طرف تو تلوار کے دستے کے ہاتھ کو اوپر مارا. وہ جو بڑا وہ ہاتھ تھا، تلوار کا دستہ ہاتھ کو اوپر مارا کرتا، ہاتھ پیچھے ہٹا. سو تمہارا یہ عمل خوشامد کرنے کا ہے، منت کرنے کا ہے، لیکن یہ تمہارا اشارہ ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی توہین ہے. وہ خوشامد کے لیے ہاتھ بڑھا رہا کہ حضور جانے دے، صلح کرنا، لیکن ہے بھتیجا ولید بن شیبہ پیچھے کھڑا ہے، تلوار کا دستہ ہاتھ پہ دے مارا کہ ہاتھ پیچھے ہٹا. سو تو منت کر رہا ہے، لیکن یہ تیرا اشارہ بھی ہے حضور کی طرف، تو ہاتھ بھی نہ بڑھا. اگر دوبارہ بڑھایا تو تیرا ہاتھ تلوار سے کاٹ دے رہا. میرے دوستو یہ صحابہ کا طریقہ، وہ نہیں دیکھتے کہ چچا ہے کہ ماموں ہے کہ باپ ہے. بس حضور کا ادب اور حضور کا عشق تھا کہ حضور کی جو ہے توہین نہیں ہونی چاہیے. حضور کا عشق جو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا تھا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کی بات، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ حضور کی حفاظت کا معمول تھے. صحابہ جب جنگ ہو رہی، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے کھڑا، حضور ادھر کھڑے، ابو دجانہ سامنے کھڑے ہیں تاکہ حضور کی طرف کوئی تیر نہ جائے. تو کیا ہے، پیچھے سے تیر آ رہے، جنگ لڑی جا رہی. ایک دفعہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں بھی جنگ میں حصہ دوں، میں بھی بڑھوں، میں بھی جنگ لڑوں. تو پھر سوچا اگر جب میں جنگ لڑنے کے لیے مڑوں گا تو میری پشت حضور کی طرف ہو جائے گی. دیکھیں نیت کتنی اچھی ہے، جہاد کرنے کی ہے، دشمن سے لڑنے کی ہے کہ میں بھی لڑوں جنگ کے اندر، لیکن یہ سوچا کہ اگر میں لڑنے کے لیے مڑوں گا تو میری پشت حضور کی جانب ہو جائے گی، کوئی حضور کی توہین ہوگی. میری پشت حضور کی جانب ہوگی تو یہ حضور کی توہین ہے. تو پھر سارے تیر ابو دجانہ نے اپنی کمر پہ کھائے، سارے تیر ابو دجانہ کی کمر پہ لگے ہیں. مجال ہے کہ ایک تیر پہ حضور کی جانب پڑا. تو میرے دوستو ہم اپنی ذات پہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے اوپر سارے ظلم کے تیر برداشت کر سکتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر سارے توہین کے تیر برداشت کر سکتے ہیں. حضور کی طرف کوئی توہین کا تیر پڑنے نہیں دیں گے. حضور کی ذات کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ہی بالکل الگ ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ کہتا ہے عبداللہ بن رواحہ سے کہ تمہارے نبی کی جو سواری ہے دراز گوش، یہ بدبودار ہے، یہ گدھا تھا دراز گوش. تو عبداللہ بن ابی جو ہے عبداللہ بن رواحہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی جو سواری ہے یہ کتنی بدبودار ہے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب دیکھیں صحابہ کرام نے کیسے جواب دیا ہے
اب بات حضور کی ہو رہی ہے، ذہن میں رہے حضور کی سواری کی بات ہو رہا ہے، حضور کی ذات تو بڑی ورا ہے، آگے کی بات ہے۔ اس عبداللہ بن نبی نے حضور کی سواری کی بات کی ہے کہ جو آپ کے نبی کی سواری ہے یہ بدبودار ہے۔ ویسے بھی گدھے کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو سمیل آتی ہے، حقیقت بھی ہے، لیکن صحابہ کا عشق دیکھیے۔ عبداللہ بن نبی کا یہ کہنا کہ تیرے نبی کی سواری سے دراز گوشت سے بدبو آتی ہے، بدبودار سواری ہے، تو عبداللہ بن رواحہ نے جواب دیا، سننے کے قابل ہے کہ عبداللہ بن نبی سن، میرے نبی کی سواری کا جو پیشاب ہے کہ تم سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو نبی کی سواری کی بات کر، عبداللہ بن نبی کے منافقوں کے سردار ہے، قبیلے کی سردار ہے، اس کو عبداللہ بن رواحہ بنواتے ہیں کہ جو میرے نبی کی سواری کا جو پیشاب ہے نا وہ تو اس سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب اس کو تو آگے تک لڑائی ہو گئی، ہو سکتا ہے اس وقت عبداللہ بن رواحہ کو پٹائی بھی ہو گئی ہوگی، مار بھی پڑ گئی ہوگی، لیکن ثابت کر دیا۔ بات کیا تھا؟ ثابت کرنا تھا کہ میرے نبی کی ذات تو بڑی آگے کی بات ہے، ہمارے نبی کی سواری